الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء برزق بالإحسان. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت شریعت اسلامیہ کا ایک قانون بیان فرمایا ہے اور وہ قصاص ہے. قصاص کے معنی ہوتا ہے خون کا بدلہ. کسی شخص نے کسی کو ناحق جان بوجھ کر قتل کر دیا تو جو اللہ تعالی کا قانون ہے، شریعت اسلامیہ کا قانون ہے، وہ یہ کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے. جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا، خون بہایا، اسے قتل کے بدلے میں قتل. ہاں، اگر مقتول کے ورثہ میں مقتول جو قتل کیا گیا اس کے ورثہ کچھ مال لے کر قاتل کے ورثہ قاتل سے راضی ہو گئے تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے. یا تو ویسے ہی معاف کر دیں، قاتل کو مقتول کے ورثہ ویسے ہی معاف کر دیں تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر مقتول کے ورثہ قصاص چاہتے ہیں کہ قاتل کو قتل کیا جائے تو پھر قصاص یعنی خون کے بدلے میں خون یہ واجب ہو جاتا ہے. اور یہ اتنا زبردست قانون ہے، اگر یہ نافذ ہو تو آدمی کسی کو قتل کرنے سے پہلے 10 مرتبہ وہ سوچے گا، خون بہانے سے پہلے تو 10 مرتبہ سوچے گا کہ اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے. ورنہ تو اور ممالک میں یا ہندوستانی میں دیکھیے وکیل صاحب بیٹھے ہوئے کتنے لمبے لمبے معاملات چلتے رہتے ہیں اور کیسے کیسے پھر ضمانت بھی ہو جاتی ہے، چھوٹ بھی جاتی ہے. اس اور جب ثابت ہوتا ہے، ثابت ہوتے ہوئے بھی ایک لمبا وقت لگ جاتا ہے، لمبا وقت لگ جاتا ہے. لیکن اسلام میں لمبا وقت بھی نہیں لگتا. قاضی کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد اس کی تحقیق اور تفتیش کرے، پھر جو حکم شرع ہے اس کو نافذ کرے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو. آزاد کے بدلے آزاد. اگر کسی آزاد نے آزاد مرد کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں وہی قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا. قاتل کو ایسا نہیں کہ دوسرے کو قتل کر دیا جائے. اور غلام کے بدلے غلام، چونکہ پہلے غلاموں کا بھی وجود تھا، اگر کسی غلام نے غلام کو قتل کیا تو غلام کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. عورت کے بدلے عورت، کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں وہی قتل کی جائے گا جو کہ قاتل ہے. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو، کچھ مال لے کر کے معاف کر دیا یا ویسے ہی معاف کر دیا
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو بھلائی کے ساتھ تقاضا کرو۔ اگر کچھ مال لے کر کے معاف کر دیے قاتل کو، تو اب مال کا تقاضا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں بھی بھلائی کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ بھلائی کے ساتھ اس سے تقاضا کرو، اس سے مال کا مطالبہ کرو، ایسا نہیں کہ اس پہ جھگڑا کرو، یا جب معاف کر دیے ہو اور مال پر راضی ہو گئے ہو تو ایسا نہیں کہ پھر اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے مال لو۔ تقاضا بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو قاتل ہے جب وہ اس بات پر طے ہو گیا کہ مال دے کر کے اس کی معافی ہو جائے گی، تو وہ پھر اچھی طرح سے احسان کے ساتھ اس کی ادائیگی کر دے گا، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ ورنہ تو قتل کے بدلے میں قتل تھا، لیکن اگر مقتول کے ورثہ راضی ہو گئے مال کے عوض، تو پھر بھلائی کے ساتھ مال کی ادائیگی کرو۔ اور یہ رب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو آپشن رکھے کہ اگر مقتول کے ورثہ مال لے کر کے معاف کرتے رہے قاتل کو، یا ویسے ہی معاف کر دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے۔ یہ بھی اس تم پر رحمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اختیارات اور اس میں جو ہے اختیار عطا فرمایا اور اس میں آپشن دیا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مال لے کر کے قاتل کو معاف بھی کر دیے ہو، پھر موقع پا کر کے اسے قتل کر دو، یا قاتل کو مقتول کے ورثہ نے معاف کر دیا کہ ہم کچھ نہیں لیں گے، چلو ہم معاف کرتے ہیں، پھر بعد میں اس پر ظلم و زیادتی کرو، یا قاتل کو نہ قتل کر کے اس کے کسی اہل خانہ میں سے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ قصاص کیوں واجب ہو گیا کہ خون کے بدلے میں خون، ایک تو مارا ہی گیا، پھر اس کے بدلے میں جو قاتل ہو بھی کیوں مارا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ قانون نافذ ہو جائے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا ہے، تو آدمی پھر کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے وہ کئی مرتبہ سوچے گا، اور پھر اس میں زندگی کی بقا رہے گی، اس میں زندگیاں باقی رہیں گی، ناحق خون نہیں ہوں گے، قتل و غارت گلی کے بازار گرم نہیں ہوں گے، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ اے عقل مندوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے بچو، ڈرو کہ اگر ہم کسی کو قتل کر دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی قتل کیا جانا ہے، اگر ہم نے کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا ہے۔ تو آدمی پھر اس سے ڈرے گا، اس سے خوف کھائے گا، اور اگر اس میں رخصت ہو جائے یا اسی مقدمہ چلتے رہیں، کئی سال کھینچتا رہے، تو آدمی پھر وہ نڈر ہو جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، تم پر فرض ہوا کہ تم میں کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے۔ اپنے کس کے لیے وصیت کر جائے؟ اس کے ماں باپ حیات ہیں تو ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، موافق دستور یعنی جو شریعت کا اصول ہے اس کے موافق یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔
کوئی شخص انتقال کر رہا ہے اور مال چھوڑ رہا ہے تو اپنے مال سے کچھ وصیت کر جائے، اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اور یہ وصیت کرنا میراث کا حکم نافذ کرنے، میراث کا حکم اترنے سے پہلے اپنے مال کی وصیت کرنا یہ واجب تھا، لیکن جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کا حکم نافذ فرما دیا کہ کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے مال سے کس کا کتنا حصہ ہے، آگے یہ پورا بیان تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، تو پھر اس کی وجوبیت ختم ہو گئی۔ اب مال کی وصیت کرنا مرنے والے کے اوپر واجب نہیں ہے، ہاں اپنے تہائی مال کی وصیت کرنا کار خیر کے لیے، محتاجوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے اپنے تہائی مال سے وصیت کر کے انتقال کرنا یہ مستحب ہے۔ اب مستحب ہے، ہم جو اپنا مال چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہمارا تہائی مال جو ہے کار خیر میں لگا دیا ہے، اللہ کے لیے خرچ کر دیا ہے، بڑا محتاج ہے اس کو دے دیا ہے، یہ مستحب ہے، لیکن پہلے واجب تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مال میراث کا حکم نافذ فرمایا کہ کس کا کتنا حصہ ہے، جب یہ حکم نازل ہو گیا تو اب اس کی وجوبیت ختم ہو گئی، اب یہ صرف مستحب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یعنی شریعت کے موافق یعنی تہائی مال، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ تو جو وصیت کو سن کر بدل دے اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے اور وصیت کر دیا کہ ہمارا یہ فلاں مال غریبوں پر اتنا خرچ کر دینا، ہمارا یہ مال راہ خدا میں دے دینا، ہمارا یہ اتنا مال مسجد کو دے دینا، وصیت کر رہا ہے۔ اب اس کے وارثین جو ہیں اس کو بدل دیں اور اس کے وصیت کے مطابق عمل نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا اس کا گناہ ان وارثین پر ہے جنہوں نے اس کی وصیت کو بدل دیا، اور بے شک اللہ تو سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو احکام شرعیہ پر، قرآن و سنت پر عمل کی